إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قابل صاحب احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ ہمارا خالق و مالک اور محسن حقیقی ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد اس نے یہ رکھا ہے کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں، اس کی ذات با کمال میں بھی اور اس کی صفات میں بھی۔ یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں خلل کیسے واقع ہوتا ہے، ان نکات پر ہم انشاءاللہ خطبہ کے دوران گفتگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام بہن بھائیوں کو توجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم اس سب کو مل کر اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی، عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید وہ اہم عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں کہ ہوا اول واجب و آخر واجب، یہ اس کائنات میں آنے والے انسان کا پہلا اور آخری واجب ہے۔ پہلا واجب اس طرح ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو یہ بات بتلا دی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، آتے ہی اس کے کان میں یہ بات سنا دی جاتی ہے اذان دیتے وقت
اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور آخر و واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری واجب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا سے جاتے وقت آخری وقت میں کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، آخری وقت میں اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، اس کو کلمہ توحید نصیب کر دیا کہ وہ یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کا اور یہ دنیا کا سارا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اگر اس کلمہ پر عمل کرنے والا کوئی بھی موحد دنیا میں نہ رہے گا تو اللہ رب العزت یہ دنیا کی بساط لپیٹ دیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، زمین بدل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین میں ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا موجود ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا موجود ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے اسی غرض کے لیے ان کو دنیا میں مبعوث کیا اور ان کی قوموں کی طرف ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ جل شانہ نے عالم ارواح میں ہی ہم سب سے یہ وعدہ لے لیا ہوا ہے، جب تک ہم ابھی تک اپنے آبا کی پشتوں میں تھے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ اقرار کیا ہوا ہے بلا، ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کی یقین دہانی کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیا، اور ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، نبی بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، اور انہوں نے آ کر یہی کہا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور طاغوت ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو۔ کل ما عبد من دون اللہ وہو راض، طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور اپنی عبادت کروانے پر وہ خوش ہو، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، اس سے احتراز کرو، طاغوت کے پیچھے نہ لگو۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے ہر نبی کو جب اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا تو ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میں کوئی معبود برحق نہیں سوائے میرے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی قوموں کو بتلائیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدُونِ، اس لیے میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکز و محور رہا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت نے انفرادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب نے اس طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اس دنیا کا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب جمع کیا اور انہیں آ کر پوچھا پہلے کہ لوگوں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کوہ صفا کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے، لشکر جرار ہے، جو آپ پر حملہ آور ہوا ہی چاہتا ہے،
تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین ہیں، آپ جو فرمائیں گے سچ فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میری اس بات کو بھی تسلیم کر لو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ قولوا لی کلمہ تدین لکم بہا العرب والعجم، ایک کلمہ کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی موت و حیات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی مشکلات سے نجات دینے والا ہے، پوری کائنات کا متصرف الامور ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے اوصاف میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اس بات کا اقرار کر لو۔ تو اسی وقت قوم نے کہا، پہلے انہوں نے یہ بات کہی جب آپ نے کہا کہ میرے ایک کلمہ پڑھ لو میرے کہنے پر، تو کہنے لگے وَأَلْفُ كَلِمَةٍ فَمَا هِيَ يَا محمد، الف کلمہ، 1000 کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں پڑھائیں تو صحیح۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، تو کیا کہنے لگے؟ قالوا الا هذه، بس یہی کلمہ؟ آپ نے فرمایا بس یہی کلمہ، اس کا اقرار کر لو۔ تو کہنے لگے اجعلت الآلہۃ الہا واحدا، کیا آپ نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک بنا دیا؟ ہم نے اتنے سارے مقرر کر رکھے، 360 تو بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور پھر گھر گھر میں ان کا معبود موجود تھا۔ تو کہنے لگے اتنے سارے مل کر بھی ہماری مسائل کو حل نہیں کر سکتے، ان کی موجودگی میں بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی کئی لوگ فاقے مر جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی کئی لوگوں پر مصیبت آ جاتی ہے، سارے مل کر یہ کام نہیں کر سکتے تو ایک اکیلا کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے سب کو کہا چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی اللہ کی عبادت کرو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو گویا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تمام انبیاء کی دعوت، حتیٰ کہ آپ نے جب اپنے مبلغ مختلف علاقوں کی طرف بھیجتے ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے، جیسا کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو یہ تلقین کی کہ معاذ آپ جائیں گے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے آپ کی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، وحدہ لا شریک تسلیم کریں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر یہ بات مان لیں تو پھر اگلا سٹیپ اٹھانا ہے کہ ان کو 5 نمازوں کی تلقین کرنی ہے، وہ اس پر عمل کرنے لگے، پھر زکوٰۃ کا حکم دینا ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ورثاء، ان کی دعوت اور قیامت تک آنے والے ہر حقیقی عالم دین اور نبی کریم علیہ السلام کی میراث کو سنبھالے ہوئے ہر دائی، اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کی طرف دعوت دے۔ یہ توحید کیا چیز ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف کلمے کا اقرار کر لینا یہی توحید ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کو توحید کی حقیقت سے، اس کے جوہر سے، اس کے ثمرات اور فوائد سے محروم کر دیتی ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے التوحید، مصدر ہے وحد یوحد توحیدن، جس کا معنی اکیلا اور منفرد تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور منفرد تسلیم کرنا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی اس طرح اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی جز نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کی کوئی مثل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو وحدہ لا شریک قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کسی کے اندر اس جیسے اوصاف نہیں پائے جاتے، کسی کے اندر ایسے اختیارات نہیں پائے جاتے۔ ان چیزوں میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا یہ توحید ہے۔ علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ایک تعریف یہ کی ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادہ، اللہ رب العزت کو عبادت کے لحاظ سے وحدہ لا شریک تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ ایک جامع تعریف اس طرح بھی کی گئی ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی بحقوقہ، اللہ رب العزت کے حقوق میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ تعریف جامع ہے، جس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق پر عمومی طور پر 3 حق ہیں۔ حقوق الملک، اس بات کا اقرار کرنا کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ جل شانہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حقیقی خالق نہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ حق ملک الا لہ الخلق والامر، اس کائنات میں تصرف کرنا، دن اور رات کو لانے والا، سورج کو طلوع کرنے والا، غروب کرنے والا، چاند کو لانے والا، ستاروں کو لانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، موسم کے اندر تغیر اور تبدل پیدا کرنے والا، اقتدار دینے والا، موت و حیات کا مالک، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسرا وَإِفْرَادُ اللَّهِ، حقوق الملک، حقوق العبادہ، عبادت کی جو قسم بھی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اور عمومی طور پر عبادت کی 3 قسمیں ہیں: قولی عبادت جو زبان سے کی جائے، بدنی عبادت جو بدن سے کی جائے، اور مالی عبادت جو مال کے ذریعے کی جائے۔ ہم جب نماز کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی عبادت جو زبان سے کی جائے، اور یہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا اقرار، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، اذان کا جواب، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دعا کرنا، مدد کے لیے کسی کو پکارنا، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اور کوئی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اور دوسری عبادت بدنی عبادت، جس میں بدن کی مشقت شامل ہے، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ جتنی عبادات ہیں بدنی عبادت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اور تیسری قسم مالی عبادت، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، نذر و نیاز دینا، یہ ساری مال کے ذریعے جو عبادت ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری عبادات سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جسے عبادت کہا جاتا ہے کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اور ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، خواہ نماز فرضی ہو، نفلی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، جنازے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، کوئی نماز بھی ہو، ہر نماز کے اندر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کتنا جامع یہ جملہ ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ میں عام طور پر کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو اس بات کو اپنے ذہن میں ہر مسلمان یہ رکھے کہ ایاک نعبد کتنا زوردار کلمہ ہے۔ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ عام ترکیب کے اندر پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بہ آتا ہے، لیکن اس ترکیب کے اندر اللہ رب العزت نے مفعول بہ کو پہلے لا کر کلام کے اندر زور پیدا کر دیا۔ کیا معنی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
اسی آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دوسری آیت بھی نہیں، ترکیب بھی دوسری نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جس کا معنی کہ جس طرح تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا مشکلات اور مصائب میں شرک ہے. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے خاص کیا. اور تیسرا حق حقوق الاسماء والصفات، کہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ، تمام نام پاک اور برکت والے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات باکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. وہ سبحان ہے، عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرہ اور پاک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں، خواہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں. وہ سب کا معبود ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی عبادت کرنے والی ہے. یہ ہے معنی توحید کا، کہ اللہ رب العزت کو اس کے حقوق میں وحدہ لا شریک ماننا. جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے، اور پھر اگر اللہ کے بندے وہ اللہ کا حق ادا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلا حق اللہ کا اپنے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر بندے یہ بات کر لیں کہ اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کے تمام تر حقوق میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے اوصاف اللہ جل شانہ کے ہیں. جو اس بات پر یقین رکھے گا اور اس حال میں اس کو موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے، اگر اس میں خلل واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت پھر ایسے انسان کا کوئی عمل، کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتے. اور خلل کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی کہ اس میں خلل کیسے واقع ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضرت یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے. وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے
جس سے اس کی جان پر ظلم نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں. معصوم تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے, اس کے علاوہ تو ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ لیسا کما تقولون, اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لایا اور اس نے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا, شرک کو نہیں ملایا, کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا, جیسا کہ آپ نے فرمایا لقمان حکیم اللہ کے نیک بندے نے اس کا مفہوم بیان کیا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جو لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا, شرک کو کی ملاوٹ نہیں کی, اولئک لہم الامن, ان کو امن ملے گا, وہم مہتدون, اور وہی ہدایت یافتہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ شرک کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا, کیا وہ بھی شرک کر سکتا ہے اور مشرک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, سادہ سی بات ہے, آپ پڑھے لکھے بہن بھائی موجود ہیں, یہ بات آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے, 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے, اس نے حج بھی کیا ہوا ہے, اگر وہ کسی بندے کو قتل کر دے تو قاتل ہوگا کہ نہیں؟ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان کہلاتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, اگر وہ چوری کر لے تو چور ہوگا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں چور؟ یا کہ اگر کوئی ایسا بندہ چوری کر لے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا, نمازیں تو اس نے کیا پڑھنی ہے, وہ چوری کر لے تو چوری ہوگی. اگر کلمہ پڑھنے والا چوری کر دے تو عدالت اس کو بری کر دے گی, کیونکہ کلمہ پڑھ کے بندہ جو بھی کرے وہ جرم نہیں شمار ہوتا. اگر تو ایسے ہوتا ہے دنیا میں تو پھر تو ٹھیک ہے. جب نہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا نمازی حاجی اگر کسی کو قتل کر دے تو قاتل ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھنے والا نمازی حاجی اگر چوری کر لے تو چور ہو سکتا ہے, تو کلمہ پڑھنے والا نمازی حاجی اگر شرک کرے تو مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی اگر شرک کرے گا تو مشرک ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا, بلکہ یہ فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا, کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہی لوگ ان کو امن ملے گا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ قرآن پاک کی ارشادات ہیں, اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلمہ توحید جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اللہ نے ان کو کلمہ تقوی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا. اور یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. اس کے 2 رکن ہیں, 2 رکن ہیں. یہ الیکٹریشین بھائی جانتے ہیں, یہ لائٹ جل رہی ہے نا, تو اس لائٹ کو جلانے کے لیے 2 قسم کی رو کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو. ایسے ہی ہے نا؟ اگر صرف وہ وائر لگائیں جو پازیٹو ہے تو یہ لائٹ نہیں جلے گی, اور اگر صرف وہی وائر لگائیں جو نیگیٹو ہے تو یہ لائٹ نہیں جلے گی. اس لائٹ کو جلانے کے لیے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے. میری یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں الیکٹریشین تو نہیں ہوں, لیکن میں نے سنا ہے جو جانتے ہیں اس فن کو. میرے خیال میری بات غلط ہے, اگر صحیح ہے تو بات نیگیٹو اور پازیٹو ملتے ہیں تو لائٹ روشنی ہوتی ہے, یہ لائٹ روشن ہوتی ہے. نیگیٹو اور پازیٹو ملیں گے تو دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی. اور وہ کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کے 2 رکن ہیں, ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے, ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں, لا الہ بحق, کوئی معبود برحق نہیں. پہلے اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ سب کی نفی کی جائے الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ کا اس بات کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار, کلمہ توحید کا اقرار, یہ تب فائدہ مند ہوگا جب غیر اللہ کی نفی کی جائے. یہ نہیں ہوگا جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے.
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. وہ مانتے تھے آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ، کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ، بارشیں برسانے والا اللہ تعالیٰ، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ. یہ ان کا عقیدہ تھا. پھر ان کا شرک کیا تھا؟ وہ تو قرآن پاک کی نص سے رجسٹرڈ مشرک ہیں، مشرکین مکہ. ان کا شرک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے، انہیں پوچھا جاتا تھا جب تم سب مانتے ہو کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر تم ان کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو جن کو تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے؟ تو کہتے تھے قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. اور سورہ یونس میں فرمایا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ ان کا ہماری رد نہیں کرتا. اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے. طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جب یہاں تک پہنچے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ مشرکین مکہ کا تلبیہ تھا، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں. جب یہاں تک پہنچے تو نبی علیہ السلام فرمایا قد بس بس، یہیں تک ٹھہرے رہو، یہی تو میں کہتا ہوں. کہتے نہیں، تھوڑا سا ہم نے آگے جانا ہے. الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. یہ ان کا شرک تھا. نہیں، سوائے ان شریکوں کے جن کو تو نے ہی مقرر کیا ہے، جن کا مالک بھی تو ہے، ان کے اختیارات کا مالک بھی تو ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مشرک قرار دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات میں بھی اور اللہ رب العزت کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس لیے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے گا، معبودان باطلہ کی نفی کی جائے گی. تب جا کر سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوگی. اور یہ ہے وہ عقیدہ توحید، یہ اس کی حقیقت کہ جس کو ماننا، جس پر ایمان لانا، جس پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے جو اس عقیدے میں خلل کا باعث بنتے ہیں، جو اس عقیدے میں دراڑیں ڈالتے ہیں اور اس کی افادیت کو ختم کرتے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا، حضرت صحابی پوچھتا ہے کہ قل لی فی الاسلام قولا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ. حضرت سفیان ابن عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اس بات کا اقرار کر لو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. ثم استقم، اس بات کا اقرار کر لو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاستقامت اللہ تشرک باللہ شیئا. استقامت یہ ہے کلمہ توحید پر کہ انسان کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن لقی اللہ وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار. جنت میں جانے کے لیے کلمہ توحید کو لازم پکڑنا، اس کی حقیقت پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی کلمے پر قائم رکھے، اس کے مفہوم اور تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ رب العزت یہی کلمہ ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم بھائیو، کلمہ توحید کے مفہوم کو جاننے کے لیے علماء نے اس کے حقیقی تہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے حقیقی مفہوم سے آگاہی کے لیے 7 شرطیں مقرر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے العلم، کہ انسان کو کلمہ توحید کے معنی کا علم ہو. دوسرا یقین، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس پر انسان کا یقین ہو کہ یہی بات برحق ہے. تیسری چیز اخلاص. چوتھی چیز صدق، انسان خلوص سے اس کو مانے، صدق کے دل سے تسلیم کرے. پانچویں چیز محبت. چھٹی چیز انقیاد، کہ محبت سے یہ کلمہ پڑھے، مجبوری سے نہیں، زور زبردستی سے نہیں، بلکہ شوق اور محبت سے اس کلمے کا اقرار کرے.
اور چھٹی چیز انقیاد، اس کلمے کے تقاضوں کو مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، قبول اور سچے دل سے اس کلمے کی حقیقت کو قبول کرے۔ یہ شرائط ہے اس کلمے کے لیے، اور پھر اس کے منافی جتنے امور ہیں ان سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے بڑا توحید کی مخالف جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ سب سے بڑی چیز جو توحید کی ضد ہے وہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ باقی گناہ اللہ کی مشیت میں ہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو، لیکن بندہ توحید پر قائم ہو۔ لیکن اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا بغیر توبہ کے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ جس طرح توحید اول واجب ہے، اسی طرح شرک اکبر الکبائر ہے۔ شرک اکبر الکبائر ہے۔ شرک اکبر سے بھی بچنا لازمی ہے اور شرک اصغر سے بھی بچنا لازمی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ وہ شرک ہے۔ پہلی چیز ان میں سے آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، یعنی مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے۔ مخلوق کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں نا تیرے سر کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز نہیں، شرک ہے۔ کلمہ پڑھنے والا بھی یہ کام کرے گا، ظاہر بات ہے کہ وہی ایسی قسمیں کھائے گا، تو آپ نے فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ دوسری چیز بدشگونی لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقط اشرک۔ جس آدمی کو بدشگونی لے کر جا رہا تھا کہیں، آگے دیکھا کالی بلی گزر گئی، واپس آ گیا، آپ نے فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کی اور جانے لگا، تو کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہیں۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اجعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جیسے اللہ چاہے۔ کائنات میں مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی، جیسے اللہ چاہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام دیکھیے نماز جنازہ بھی نماز ہے نا، تو نماز جنازہ میں رکوع اور سجدے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ سامنے میت پڑی ہوتی ہے، سامنے میت پڑی ہوتی ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی ترغیب دلائی اور فرمایا مصافحہ کرو، ملاقات کے وقت جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ الگ ہونے سے پہلے ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا اینحنی لہو، کیا جھک کر مصافحہ کر سکتا ہے؟ جس طرح ہم ناٹک کرتے ہیں، جھک کر کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، قیام، رکوع، سجدہ یہ مسلمان اللہ کے سامنے کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے تمام امور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے تانبے کا کڑا پہنا ہوا تھا، ہم نے تو گلے میں کیا کچھ پہنا ہوا، لاکٹ پہنے ہوئے بنا کر، تعویذ لٹکائے ہوئے، اس نے تانبے کا کڑا پہنا ہوا۔ آپ نے پوچھا وہ اللہ کے بندے یہ کیوں پہنا ہے؟ کہنے لگا میں بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے، کس کی وجہ سے میں بیماری سے محفوظ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں شفا نہیں دے سکتا بلکہ اور بیمار کرے گا، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کے سپرد کر دے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا من اللہ کا شیئن وکل الیہ، جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے، کبھی کوئی چیز لٹکا لیتا ہے، کوئی آپ نے فرمایا اللہ بھی اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، اللہ پر اعتماد اور توکل، اسی کی عبادت، اسی کے بارے میں اعتقاد کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ توحید خالص ہے۔ اسی پر انسان کو قائم رہنا چاہیے اور انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے اور اسی پر ہمیں موت عطا کرے۔ کچھ لوگوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے ایک دوست نہال صاحب کویت میں جاب کرتے تھے، ایک ہفتہ قبل گئے، کل رات ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں ان کی ایک ساتھی نے لکھا کہ ان کی دادی وفات پا گئی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی سالمیہ میں وفات پا گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی اور بیماروں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس وأعذهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.